بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر نوجوان کے دل کے قریب ہے، یعنی فیشن۔ تو آج کل ہر کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سوشل میڈیا پر ہر طرف بس ایک ہی مقابلہ نظر آتا ہے کہ کون زیادہ سمارٹ نظر آتا ہے، کس کا ڈریس زیادہ اٹریکٹیو ہے، کس کا اسٹائل زیادہ کول ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی ہے زندگی کا اصل مقصد؟ کیا یہی ہے کامیابی کی کنجی، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، اسلام فیشن کو منع نہیں کرتا۔ جی ہاں، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، صاف ستھرے نہ رہو، خوشبو استعمال نہ کرو، بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، جب مسجد جاؤ تو اپنی زینت اختیار کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں انکریج کرتا ہے کہ اچھے لگو، خوبصورت لگو، خود کو اچھا پریزنٹ کرو، لیکن اسلام ہمیں ایک لائن کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے گناہ ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آج کا نوجوان پھسل رہا ہے۔ تو سنیں، اسلام ہمیں فیشن سے منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے خوبصورت نظر آؤ، اچھے کپڑے پہنو، مگر آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ آپ کی باڈی نمایاں ہو، کیونکہ یہ فیشن نہیں ہے تو پھر گناہ ہے۔ اور مرد اور عورت میں ڈفرینس قائم رہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کا سٹائل نہ اپنائیں، خود کو ڈفرینٹ رکھیں، یونیک رکھیں۔ دیکھیں آج کل جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لڑکے اپنے لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں، ایئر رنگز پہنے ہوں گے، انہوں نے جیولریز پہنی ہے، رنگز پہنی ہے، تو یہ تو ایک مرد کو شیوا نہیں دیتا نا۔ اور لڑکیاں وہ بھی آج کل ایسے جیسے لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کر رہی ہیں، مطلب فٹنگ والے ڈریسز، پینٹ شرٹس، چھوٹے چھوٹے بال کٹوا رہی ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کی طرح۔ تو کیا یہ بات آج ہمارے سامنے ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ اور دکھاوا نہ کریں، یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا لائکس حاصل کرنے کے لیے، اسٹیٹس شو کرنے کے لیے فیشن کر رہے ہیں آپ، یہ تو ایک بربادی ہے اور ہم بربادی میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سوچیں کہ کل قبر میں آپ سے اللہ تعالیٰ کیا سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کتنے لائکس لیے تھے، کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے تھے؟ نہیں نا، وہاں تو سوال ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، نگاہوں کی حفاظت کی تھی کہ نہیں، پردے پر قائم رہے تھے کہ نہیں، تب پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ حیا اسلام کی پہچان ہے، یعنی اگر حیا ختم تو اسلام کی روح ختم۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اور آج کل یہی تو ہو رہا ہے، فیشن کے نام پر حیا ختم ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھو، فیشن تو وقتی ہے لیکن حیا دائمی ہے۔ اصل فیشن یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں واو کتنا سٹائلش ہے نا، بلکہ اصل فیشن تو یہ ہے کہ فرشتے تمہیں دیکھ کر کہیں کہ واو کتنا پاکیزہ ہے۔ وہ لڑکا جو وضو کر کے مسجد جاتا ہے، یہی ہے پاکیزہ لک۔ وہ لڑکی جو اپنی چادر کو اپنی عزت سمجھتی ہے، یہ ہے ریئل بیوٹی۔ وہ جوان جو اپنی آنکھوں کو حرام کام سے بچاتا ہے، یہ ہے بیسٹ اسٹائل۔ اور قرآن کہتا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ فیشن کی دنیا نا دراصل ایک دھوکہ ہے۔ جو چیز آج ٹرینڈنگ ہے وہ کل آؤٹ آف فیشن ہو جائے گی۔ جو شوز آج ایکسپینسو ہیں کل کچرے میں چلے جائیں گے، جو ڈریسز آج ایکسپینسو ہیں کل وہ بھی آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گے۔ تو آج کے وائرل لکس کل سب بھول جائیں گے۔ لیکن سوچیں، جس چیز پر ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ قرآن پاک میں ہے، یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عزت تو مہنگے برانڈ، ڈیزائنرز اور ٹرینڈز میں ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ فیشن کا تو اصول ہے کہ ہر 6 ماہ بعد بدل جاؤ، اور حیا کا اصول ہے کہ کبھی مت بدلو، ہمیشہ قائم رہو۔ دنیا کے برانڈ صرف دھوکہ ہیں، ایک دن آپ کے کپڑے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیں گے
اور وہی لوگ کل نئے ٹرینڈز میں آپ کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو حیا کے زیور سے نوازا ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ہے۔ حیا وہ کفل ہے جو عزت کے دروازے کو بند رکھتا ہے، اور جو اس کفل کو توڑ دے وہ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے خود گنوا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آیت، ہم نے یہ حدیث تو بار بار سنی ہے، مگر اس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جتنا زیادہ حیا اتنا زیادہ ایمان اور اتنی زیادہ جنت کی گارنٹی۔ جس طرح ایک تاج محل جیسی عمارت اگر بنیاد کے بغیر کھڑی کر دی جائے تو کیا وہ قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح فیشن ایک عمارت ہے اور حیا اس کی بنیاد۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ گرنے کے لیے تیار ہوگی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ کامیاب ہے وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرے، لیکن اسلام کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو حیا کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرے۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر کرم نہیں ڈالے گا جو تکبر اور نمود و نمائش کے لیے لباس پہنے گا۔ پتہ ہے، فیشن تو چند لمحوں کے لیے ہے اور حیا پوری زندگی کی عزت ہے۔ فیشن آپ کو تصویروں میں تو خوبصورت بنا سکتا ہے، لیکن حیا آپ کو اللہ کی نظروں میں قیمتی بناتی ہے۔ اور کپڑے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن حیا کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اور فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو وہ عزت چاہیے جو چند سالوں میں مٹی میں مل جائے، یا وہ عزت چاہیے جو قیامت کے دن روشنی بن کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اللہ ہمیں فیشن کے دھوکے سے بچا کر رکھے، آمین۔